جو 10 محرم کو بعض ظالم گندے قسم کے ناپاک علم اٹھاتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، جسے گاؤں دیہات کی زبان کے اندر پنجے بٹانا بھی کہتے ہیں، رات 2 بجے تک اس تعزیہ کے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کے جسم میں حضرت حسین آ رہے ہیں، کسی کے جسم میں حضرت حسن آ رہے ہیں، کسی کے جسم میں حضرت فاطمہ آ رہی ہے۔ اس غلیظ، ناپاک، بے حیا، بے شرم جانور قسم کا سال بھر نہاتا نہیں ہے، دھوتا نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، چہرے سے اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ہجڑا بنا ہوا ہے، شراب پی کر جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس غلیظ، ناپاک، حرام خور کے جسم میں گدھا بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ پاکیزہ خاندان حضرت حسین کہاں سے آئیں گے؟ حضرت حسین نے کہا باغی ہم نہیں، باغی تم ہو، ہم تو اپنے نانا محمد رسول اللہ کا دین آباد کر رہے ہیں، باغی ہم نہیں، باغی تم ہو۔ اگر تم پڑھنے نہیں دو گے صلاۃ الخوف پڑھیں گے۔ حضرت علماء جانتے ہیں کہ صلاۃ الخوف پڑھی کن حالت میں نماز پڑھی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ 26 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 26 آدمی میدان جہاد یعنی کہ دشمنوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، 26 آدمی نے نماز پڑھی، کن حالت میں نماز پڑھی ہوگی، کن حالت میں نماز پڑھی ہوگی؟ کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، کسی کا جبڑا پھٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، ان حالت میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ علی اکبر کے لاش کے 2 ٹکڑے کر کے جب پھینکا ہے، حضرت حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی کی نماز سے خیمے سے چیختے ہوئے باہر آئی، کیا ہو گیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی بہن حضرت زینب کا ہاتھ پکڑ کر کے خیمے میں رکھا اور یہ کہا کہ بہن پردے کا پابندی کرنا، عورت کی آواز بھی پردہ ہوا کرتی ہے، اس طریقے سے باہر نکلنا بالکل درست نہیں ہے، میدان جہاد کے اندر ہے، اگر حسین سے اتنی محبت ہے تو پھر اپنے بیٹیوں کو پردہ کر کے دکھاؤ، حسین سے اتنی محبت ہے تو پھر اپنی بیویوں کو پردہ کر کے دکھاؤ۔ ٹی شرٹ اور جینس پینٹ اوپر سے لچکاتا ہوا برقع ڈال کر کے اپنے بیٹیوں کو کالج بھیجتے شرم نہیں آتی ہے؟ کتنی ایسے مسلمان لڑکیاں ہیں یہاں سے جاتے ہوئے برقعے کے اندر جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد برقع بیاہ کے اندر اور کسی آوارے لڑکے سے اپنے مزے اٹھاتے ہوئے رہتی ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ برقعے میں جا رہی ہے، کون ان کی خبر کر رہا ہے؟ جو 10 محرم کو بعض ظالم گندے قسم کے ناپاک علم اٹھاتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، جسے گاؤں دیہات کی زبان کے اندر پنجے بٹانا بھی کہتے ہیں، رات 2 بجے تک اس تعزیہ کے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کے جسم میں حضرت حسین آ رہے ہیں، کسی کے جسم میں حضرت حسن آ رہے ہیں، کسی کے جسم میں حضرت فاطمہ آ رہی ہے۔ اس غلیظ، ناپاک، بے حیا، بے شرم جانور قسم کا سال بھر نہاتا نہیں ہے، دھوتا نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، چہرے سے اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ہجڑا بنا ہوا ہے، شراب پی کر جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس غلیظ، ناپاک، حرام خور کے جسم میں گدھا بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ پاکیزہ خاندان حضرت حسین کہاں سے آئیں گے؟ اس غلیظ انسان کے پیر دھو کر کے پینا، اس غلیظ انسان کے پیر چومنا، اس غلیظ انسان کے عورتیں مرادیں مانگنا، اولاد دے دو، سنو اپنے شوہروں کے پاس رہو، اولاد ملے گی۔ آج مارکیٹ میں ایسے خبیث قسم کے بابا نکلے ہیں جو عورتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کا بیان صحیح ہے اپنے جگہ پر، لیکن 10 محرم کو جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دادا نہیں مانتے، دادی نہیں مانتی، نانا نہیں مانتے، نانی نہیں مانتی، خالہ نہیں مانتی، پھوپھی نہیں مانتی۔ کیا تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی، تمہاری دادی، تمہاری نانی قرآن حدیث پڑھی ہے، شریعت کو جانتی ہے، دین کو جانتی ہے؟ تو پھر کیسے ان ان پڑھ، جاہل، ناگوار عورتوں کے فیصلے پر رسومات، خرافات کو ترجیح دینے والے نامرد مردوں کو زمین پر رہنے کے بجائے زمین میں دفن ہو جانا بہتر ہے، اس لیے کہ عورتیں جذباتی ہوا کرتی ہے، دین سے ناواقف ہوا کرتی ہے، دین کو سمجھتی نہیں ہے۔ مردوں، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے دین سمجھانا ہے، اسے ایمان سمجھانا ہے، اسے اللہ کے راستے میں لے کر کے نکل کر دین سمجھانا ہے، ایمان سمجھانا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین کو پیدا کرنا ہے، رشتہ داروں کو خوش کر کے اللہ اس کے رسول کے ناراض کر کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ خبیثوں،
याद रखो, दीन पर चल नहीं सकते तो कम से कम दीन की हिफाजत तो कर लो। दीन पर चल नहीं सकते, कम से कम दीन की हिफाजत तो कर लो। दुनिया वालों को खुश किया, अल्लाह उसके रसूल को नाराज किया, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में बरकतें कहाँ से आएगी, रहमतें कहाँ से आएगी? तो फिर कर्जों की जिंदगी, हॉस्पिटलों की जिंदगी, बीमारियों की जिंदगी नहीं रहेगी तो और क्या होगा, और क्या होगा? मौलाना 10 मुहर्रम के खुराफात, बिदआत, रसूमात बड़ों से होता हुआ आया है। बड़े अगर गू खाते हैं तो तुम भी गू खाओगे। इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है, बड़ों से होता हुआ आया है। तो क्या करना है? माँ बाप है, माँ बाप का मकाम है, माँ बाप का मुंशा मकाम है, तो क्या करना है? तुम करो, तुम करते हुए आए हो करो, लेकिन हम नहीं करेंगे। तुम जन्नत में जा रहे हो जाओ, लेकिन हम जन्नत में नहीं जाएंगे। जिस चीज के अंदर अल्लाह नाराज होते हैं उस चीज के अंदर किसी की बात नहीं मानी जाएगी, मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। जिस चीज के अंदर अल्लाह नाराज होते हैं उस चीज के अंदर माँ बाप की भी बात नहीं मानी जाएगी। जिस चीज के अंदर अल्लाह नाराज होते हैं उस चीज के अंदर किसी की बात, चाहे दावत तबलीग का अमीर ही क्यों ना हो, उसकी भी बात नहीं मानी जाएगी। जिस चीज़ के अंदर अल्लाह नाराज होते हैं उस चीज़ के अंदर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। चाहे वो दुनियादार हो, चाहे वो दीनदार हो, चाहे वो ओहदेदार हो, चाहे वो कोई भी हो, जिस चीज़ के अंदर अल्लाह नाराज होते हैं उस चीज़ के अंदर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। इस वास्ते के मेरे भाइयों, जब तुम मरोगे, जब तुम्हें अज़ाब कब्र होगा, जब फरिश्ते तुम्हें जूते मारेंगे, अज़ाब कब्र होगा, क्या नाना आएंगे बचाने के लिए, दादी आएगी बचाने के लिए, खाला आएंगे बचाने के लिए? ये हरामखोर तो कब्र पर मिट्टी डाल करके चले जाते हैं। 3 दिन 9 दिन चिल्ले के बाद कुल वल्लाह पढ़ने के लिए भी कोई नहीं आया करता है। इनको खुश करके दीन के टुकड़े टुकड़े हरगिज़ ना क्या करो। दीन पर चल नहीं सकते, दीन की हिफाजत करो, खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, अपनी बीवी को बचाओ, अपनी बेटियों को भी बचाओ, अपने औलाद को भी बचाओ। सुनो, अगर तुम्हारा बस तुम्हारी अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर नहीं चल सकता तो फिर तुमसे बड़ा नामर्द ही कोई नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दय्यूस है वह आदमी जो अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को, अपने औलाद को शिर्क से नहीं बचाता, कुफ्र से नहीं बचाता, गुनाह से नहीं बचाता, बेहयाई बेशर्मी के कामों से नहीं बचाता है, तो फिर वो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, इन खुराफात से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में 2 मिनट बात यह है